بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ فیصل آباد سے ایک خاتون مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ اس کی بات ضرور سنیے، بڑی پریشان ہے اور جب سے آئی ہے رو رہی ہے۔ اس کو ٹائم دیا، پردے میں بیٹھ کر بات کرنے لگی کہ میرا خاوند بڑے ملک کا مالک ہے، امیر آدمی ہے، کھلا پیسہ ہے، شادی کے 7-8 سالوں میں اولاد کوئی نہیں ہے، مگر یہ پریشانی کی بات نہیں کیونکہ خاوند میرے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، ہم دونوں کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں، قسمت میں ہوئی تو ہو جائے گی، نہیں تو جو اللہ کو منظور۔ خاوند مجھے بہت چاہتا ہے، محبتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، گھر کا سارا خرچ خاوند نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، نوکروں کا خرچہ، باورچی کا خرچہ، گارڈ کا خرچہ، مالی کا خرچہ، یہ تمام اخراجات سب میرا خاوند ادا کرتا ہے، گاڑیاں ہیں، ڈرائیور ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، اللہ نے یوں تو زندگی میں ہر سہولت دی ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرا ذاتی خرچی کے لیے ہر مہینے صرف 50,000 روپیہ دیتا ہے، جس سے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ عورت رونے لگ گئی کہ شاید میرے جیسا پریشان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایسے زاروں قطار رو رہی تھی جیسے کسی کی وفات پر کوئی رویا کرتا ہے۔ اس عورت کو اس عاجز نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی نظر نہیں آتی، آپ کا خاوند آپ کو 50,000 کے بجائے 1,00,000 روپے ماہانہ بھی دینا شروع کر دے، پھر بھی ماہانہ آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، 2,00,000 بھی دے پھر بھی نہیں ہوئی، 5,00,000 بھی ہر مہینے دے تو پھر بھی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ وہ بڑی حیران ہو کر کہنے لگی، پیر صاحب اب مجھے بات سمجھ آئے کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عاجز نے کہا کہ بی بی جس راستے سے آپ پریشانی کا حل ڈھونڈنا چاہتی ہیں اس راستے سے پریشانی کا حل ہوتا ہی نہیں۔ کہنے لگی کہ چاہتی تو ہوں کہ پریشانیاں ختم ہوں۔ عاجز نے کہا اگر آپ چاہتی ہیں تو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، معیشت سے خالی زندگی اختیار کریں، آپ نے گناہوں بھری زندگی سے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، آئندہ آپ سنت والی زندگی اختیار کر کے اپنے خالق حقیقی راضی کر لیں، آپ کے مال میں برکت آئے گی تو آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائے گی۔ آپ کثرت مانگ رہے ہیں کہ وہ 50,000 دیتا ہے تو 1,00,000 دینا شروع کر دیں، لیکن یاد رکھنا کہ پھر بھی پریشانیاں رہیں گی۔ خیر عاجز نے یہ بات کہی تو اللہ نے بات میں برکت رکھ دی، لہٰذا کہنے لگی میں سچی توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ یوں عاجز نے اس کو توبہ کی کلمات پڑھا کر رخصت کیا۔ الحمدللہ 3-4 مہینوں کے بعد وہ بذریعہ فون کہنے لگی کہ اب تو میں نماز کی پابند ہو گئی ہوں، برقع میں نے کر لیا، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ اب میرے مہینے کے خرچے میں 15,000 میں پورے ہو جاتے ہیں اور باقی رقم یتیموں اور بیواؤں کے اوپر خرچ کر دیتی ہوں۔ مولانا صاحب مزید فرماتے ہیں کہ میری ایک دفعہ میٹنگ تھی جس میں امریکن کمپنی کے 3 ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر وغیرہ تھے، ہم ایک ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، فقیر نے دیکھا یعنی میں نے دیکھا کہ وہ امریکن حضرات بھی ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ چھری کانٹے ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ میں بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آپ نے یہ چھری کانٹے استعمال نہیں کیے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہاتھوں سے کھانا کھانا پسند ہے، آج پہلی دفعہ چٹی چمڑی والوں کو دیکھا کہ چھری کانٹے کو چھوڑ کر اس طرح انگلیوں سے کھا رہے ہیں۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو انہوں نے باقاعدہ ساری انگلیوں کو باری باری منہ میں لے کر صاف کیا۔ فقیر نے ان سے سوال کیا "Why did you do this?" تو وہ کہنے لگے کہ یہ نئی تحقیق ہے کہ جب انسان انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے تو ان کے مسام سے پلازما خارج ہوتا ہے جس کو مائکروسکوپ کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ پلازما کھانے کے ساتھ انسان کے منہ میں جاتا ہے اور ہاضمے میں کام آتا ہے۔ کہنے لگا کہ اب ہم چھری کانٹوں کے بجائے انگلیوں سے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ ایک خاتون کا قبول اسلام۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امریکہ میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، سامنے مین روڈ تھا، ہم 2 آدمی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، سامنے سڑک پر ایک خاتون تیزی کے ساتھ کار چلاتی ہوئی گزری، لیکن چند میٹر آگے جا کر اس نے بریک لگا دی، اس نے گاڑی موڑی اور 1-2 منٹ میں اس نے ہمارے قریب آ کر گاڑی کھڑی کر دی۔ وہاں پر عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ آدمی جس منزل پر جا رہا ہو اس کے پاس اس کا پورا ایڈریس نہ ہو تو اسے پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، چنانچہ ہم نے سوچا کہ ممکن ہے کہ یہ امریکن عورت راستہ بھول گئی ہو اور ہم سے کوئی پتہ معلوم کرنا چاہتی ہو۔ اس عاجز نے اپنے ساتھ والے دوست سے کہا کہ آپ جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ جب اس نے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں میں تو اپنے گھر کو جا رہی ہوں اور گھر کی ڈائریکشن تو ہر ایک کو آتی ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے گھر کے بجائے اصلی گھر کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ اس نے جب کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ پھر آپ نے یہاں کیوں بریک لگائی؟
اس کے جواب میں وہ کہنے لگی کہ یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اس سے پوچھو کہ کیا وہ مجھے مسلمان بنا سکتا ہے کہ نہیں۔ نام کا پتہ ہے اور ایڈریس کا پتہ، فقط نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھا اور اللہ نے اس کے دل میں ایسی تاثیر ڈال دی کہ وہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس عاجز نے اسے اپنا رومال دے دیا جس کو اس نے اپنا دوپٹہ بنا لیا اور پھر اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔